بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ عید کا دوسرا دن مبارک ہو، لیکن ٹینشن جنگ کی اپنی جگہ موجود، بلکہ بڑے سخت حملے ایران نے کیے اور اسرائیل میں لرزہ طاری ہے۔ امریکہ بہادر بھی انہیں 48 گھنٹے کی دھمکی دی ہوئی ہے، اور آخری حملے کی ٹرمپ نے تیاری کر لی ہے۔ آخری حملہ کیا ہوگا، کیا کریں گے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پاکستان کا دہلی اور ممبئی پر حملہ یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ تجویز ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور پینک بٹن آن، یعنی عالمی پینک بٹن آن، نیند حرام، ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ تعاون کریں میرے ساتھ تو آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو دور کی کوڑی لایا، یہ کون لایا کہ پاکستان جو ہے وہ دہلی اور بمبئی پر حملہ کر دے۔ سابق سفیر ہیں پاکستان کے عبدالباسط، بھارت میں بھی رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو، پاکستان کو، کہ جناب اسرائیل تک، امریکہ تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے، اس صورتحال سے اگر نپٹنا ہو، اس کو کچھ سبق سکھانا ہو، تو آپ فوراً حملہ کر دیں دہلی پر اور ممبئی پر۔ ہنسنا بالکل نہیں ہے، کیونکہ سابق سفیر کا مشورہ ہے۔ اب عجیب و غریب بات ہے کہ آپ مشورہ کیا دے رہے ہیں۔ تو یہ معاملات عجیب و غریب ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ جو میں نے کہا نا کہ عالمی پینک بٹن آن ہو چکا ہے، کون کتنا محسوس کر رہا ہے؟ یورپ سے آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں، اسرائیل سے آوازیں آ رہی ہیں، مشرق وسطیٰ سے آ رہی ہیں۔ پینک پھیل گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنے اہداف مکمل کریں گے تب، لیکن کچھ لوگ اس کو ختم کرانے کی کوشش بھی کریں۔ میں نے عرض کی تھی کل کہ پاکستان جو ہے جس بحران میں پھنسا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ شور مچا رہے ہیں، مہنگائی کا بھی بحران ہے، تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، تیل کے ابھی لاہور میں آئے تھے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تقریباً جو ہے 69، یعنی جو ہے نا 69 اتنے ارب روپے جو ہے وہ پاکستان تیل کے سلسلے میں دے رہا ہے کہ لوگوں پر کم از کم بھار پڑے۔ لیکن مستقبل میں یہ ایسا ممکن نہیں، تو پلاننگ کر لو، منصوبہ بندی کر لو کہ تیل کتنا خرچ کرنا ہے۔ بینگ پاکستانی، کیونکہ پاکستان کو خطرہ ہے، پاکستان بچانا ہے، پاکستان ہماری آپ کی پہچان، پاکستان ہماری جان، پاکستان کی سلامتی سب پر مقدم۔ تو یہ معاملات تو ہیں، تو اس لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو بھائی چھوٹی گڈیاں والے، موٹر سائیکل والے تو نہیں بڑھیں گے، بڑی گڈیاں والے ویسے نہیں بڑھیں گے، ان کو پیسہ بڑھا ہے۔ لیکن یہ بحران آنے والا ہے، یہ 20 گھنٹوں میں ہے، یہ 40 گھنٹوں میں ہے، 2 دن میں ہے، 3 دن میں یہ آنے والا ہے۔ تو پینک ہو گیا پاکستان میں، دنیا میں بھی پینک ہے، پاکستان میں بھی پینک ہے، کیونکہ معاشی صورتحال جو ساری گڑبڑ ہو جائے گی، تمام چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ تو پلاننگ کر لو، راشن بندی اپنی آپ کر لو کہ ان حالات سے کیسے نمٹ رہا ہے۔ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، بحران ہمیشہ رہتے نہیں ہیں، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کس صورت میں ہوتے ہیں اس کا بھی کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی پٹائی، تو وہ بھی یہی ہے کہ پینک۔ اسرائیل میں لوگ پوچھ رہے ہیں نتنیاہو سے کہ یہ کیا ضرورت ہے اس جنگ کی، کیوں حملہ کیا گیا، کیا مسئلہ ہے، کیوں انسانیت کا دشمن بنے ہو؟ تو ایک وزیر کو پکڑ کے ایئرپورٹ پر ایک خاتون نے پیٹا، ٹکا کے پیٹا۔ تنقید تو ہو ہی رہی ہے۔ اسی طرح امریکن میڈیا جو ہے وہ بھی بڑی تنقید کر رہا ہے۔ پھر امریکن سینیٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ نے غلطی کی ہے، اسرائیل کے کہنے پر اس جال میں پھنسا اور یہ مشکل ہے، پھنستے جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ ابنائے حرمس، مسئلہ
وہ جو 4000 کلومیٹر پہ جا کے بم گرا، وہ جو جزیرہ ہے برطانیہ کا، ڈکولیشیا کیا کہتے ہیں اس کو، ایسی کوئی نام ہے، تو وہ مسئلہ ہے۔ ایران نے وضاحت کی کہ ہمارے پاس 2000 سے زیادہ کا ہے ہی نہیں، ہمارے ذمہ مت ڈالو، ہر چیز ہمارے ذمہ مت ڈالو، ہم 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس ایسے میزائل نہیں ہیں، نت نئے جدید بہت ملحق ہم نے بنائے ہیں، لیکن وہاں نہیں جا سکتے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ بھائی اسرائیل نے کم پاتا، جیسے پہلے قطر کے وہ جو آئل کمپنی پہ انہوں نے حملہ کیا اور کہا ایران نے کر دیا، حالانکہ وہ کمپنی قطر اور ایران کی مشترکہ تھی، لیکن انہیں کر کے غلط فہمی ڈالی تاکہ مسلمان دستوں گریبان ہوں۔ اسی طرح برطانیہ کو یعنی یورپ کو گھسیٹنے کے لیے جنگ میں یہ کام کیا گیا بقول ایران کے، کہ ایران نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ تردید کر رہا ہے تو ہم اس سے نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ چونکہ یورپین ممالک نے انکار کر دیا، اب 12 ممالک نے کہا کہ نہیں جی آپ نے ہرمز کھلنا چاہیے، اس کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ 20 ممالک نے ایران سے رابطہ کر لیا کہ جناب دسو کس طرح ہم چینی کرنسی میں آپ سے کاروبار کرتے ہیں، تیل آنے دو، تیل سے بہت بڑا بحران ہو رہا ہے، اور وہ جو میں نے کہا نا عالمی پینک بٹن آن ہو گیا، تو وہ پینک تو ہے، تو وہ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر ایران کے ایک ذمہ دار بندے نے یعنی اسپیکر ہیں شاید سابق، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہم نے فی جہاز 2 ملین وصول کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو لوگ پیسے دے رہے ہیں ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، ان کے جہاز گزریں گے۔ پہلے بھی ایران نے کہا تھا کہ جو چائنیز کی کرنسی میں کریں گے، چین کی کرنسی میں، انہیں ہم جانے دیں گے، تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اب معاملات جب آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر معاملات جو ہیں جب پینک بٹن کی بات کرتے ہیں، دنیا میں پینک تو ہے کہ جنگ کدھر جاری ہے، تیسری جنگ عظیم، مگر اس میں روس اور چین ڈائریکٹ آ گئے، جو ہے اقوام متحدہ پہنچا اسرائیل، یاہو صاحب جو ہے وہ جو کھنڈر بنے ہیں شہر، وہاں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے بڑا ظالم ہے، رجیم بڑی ظالم ہے، اور وہ دیکھیں انسانی جانوں سے کھیل رہا ہے اور خطرناک ہے اور ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور یہ دیکھیں شہر کی شہر برباد کر دی ہے۔ لیکن وہ اپنی بات نہیں کر رہے کہ وہ جو بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایران میں پھول نچھاور کر رہے ہیں، وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہے۔ تو معاملات بڑے گڑبڑ ہیں، خاصے گڑبڑ ہیں۔ اب جو ٹرمپ صاحب نے 48 گھنٹے کی دھمکی دی ہے، اور وہ آبنائے ہرمز کی ہے کہ اس کو کھولنا ہے، کھول دو نہیں تو ہم یہ کریں گے۔ تو کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 ممالک جس میں قطر، مصر اور برطانیہ، ان 3 نے کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ میں کوئی رابطہ ہو کے سمجھوتا ہو جائے۔ ٹرمپ بادل نے 2 شرائط لگائی، پابندی تو نہیں، پابندی تو پہلے سے بہت لگی ہے، وہ لگائی ہے کہ جناب ایک تو یورینیم جو ہے وہ سارا ہمارے حوالے کر دے ایران، تاکہ ہمیں خطرہ ٹل جائے کہ یہ کوئی ایٹم بم بنائے گا۔ ایرانی قوم جو سڑکوں پہ نکلی اسے مطالبہ کر دیا کہ سلامتی کے لیے بہترین کام یہی کہ ایٹم بم بنایا جائے۔ فی الحال بنتا ہے یا نہیں بنتا اس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب بنائیں۔ ٹرمپ بہادر کہہ رہے ہیں یورینیم کرو ہمارے حوالے، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ 5 سال تک آپ اپنے یہ جو میزائل بنا کے جو مصیبت پائی ہے سانو اسرائیل کو اور باقی ہمارے اتحادیوں کو، اس کا سلسلہ بند کر دیں۔ 2 شرط انہوں نے رکھی ہیں، یورینیم حوالے، میزائل 5 سال کے لیے اس کو بنانا بند کر دیں۔ ایران نے بھی شرط رکھی ہے، ایران نے کہا جنگ مکمل بند، اس کی گارنٹی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ غزہ کی طرح ہو کہ بند بھی ہو گیا، صلح بھی ہو گیا سب کو، لیکن وہاں مارو ماری جاری ہے، ظلم و ستم جاری ہے، خون بہایا جا رہا ہے، معصوم شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا بالکل مکمل جنگ بند، اور جو 40 سال سے لگی ہیں پابندیاں وہ تمام پابندیاں ہٹا دی جائیں۔ تیسرا اس نے کہا جو ہمارے اثاثے ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، شاہ کے کچھ بینکوں میں اثاثے کچھ جو منجمد ہوئے ہوئے دنیا میں، وہ اس نے کہا ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم۔ اور چوتھی شرط اس نے کی ہے کہ جناب اسرائیل اور امریکہ اس کا ہرجانہ دیں جو انہوں نے یہ کام کیا ہے،
تاکہ ایران کو دوبارہ ہم اپنے اسی حال میں لا سکیں. تو بھائی گل بندی تو نہیں لگ رہی، کیونکہ ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور ایران نے شرطیں بھی بڑی سخت کر دی. تو پھر اسی وجہ سے کہ تیل کے مسئلے مسائل صرف ایک ہفتہ لگے گا اور زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دوسرا جو راستہ ہے جہاں سے تیل ابھی جا رہا ہے وہاں پہ حوثیوں نے اعلان کر دیا، کیونکہ لبنان کے جو پل ہیں وہاں پہ گھس کے انہیں اسرائیلیوں نے پل توڑ دیے تاکہ آمد و رفت ختم ہو جائے اور یہ وہ. لیکن حزب اللہ وہاں لگے ہوئے، حزب اللہ مقابلہ کر رہا ہے. اسی طرح حوثیوں نے کہہ دیا کہ ہم دوسری طرف سے جو گزر گیا ہے سمندر اس پہ قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں سے راستہ بند کر رہے ہیں. اگر وہ بھی بند ہو گیا تو باجی پھر عالمی پینک بٹن جو ہے وہ تو اوپن ہو گیا نا، آن ہو گیا. کیونکہ معیشت جو ہے وہ جتنی ہماری ضروری ہے اور ہمیں مصیبت ہے، ہم ترقی پذیر ملک ہیں، اس سے زیادہ جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ضروری ہے. امریکہ بہادر میں بھی ضروری ہے، اور وہ بھی خسارے کے سودے میں تھے، وہ کوئی اتنے خوشحال نہیں تھے. وہاں پہ معاشی صورتحال گڑبڑ تھی، روزگار کے مسائل گڑبڑ تھے. ٹرمپ نے کہا تھا ہم سیدھا کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا فرسٹ امریکہ، لیکن وہ نہیں کر سکا، وہ اپنی مار ماری پہ ہے. اب اسے تیاری کر لی کہ آخری جنگ لڑے گا. کیسے لڑے گا؟ اس کے پاس ہے، یعنی ادھر سے تو ایران نے کی ہے نا 75ویں لہر جاری ہے، اور وعدہ صادق کے مختلف میزائل جو چل رہے ہیں نئے سے نئے، اور ان کا وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو اب وہ گھبرا کے اسرائیل اور امریکہ جو آخری وار کرنا چاہتے ہیں کہ سبق تو سکھانا انہوں نے اپنی برتری، سپر پاور، ورنہ کدھر جائے گا پاجی، سپر پاور کہاں جائے گی. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو طیارے ہیں 52B بمبار، اس میں جناب بارود بھارے گا بڑا لمبا چوڑا، وہ یعنی کئی لاکھ پاؤنڈ ہوگا یا کلو ہوگا وزن، اور وہ بھیجے گا اپنا ہرمس کی طرف اور ایران کی طرف. تو آپ سوچیں کتنی تباہی ہوگی، کیا ہوگا آخری ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، دنیا سوال یہ کر رہی ہے، امریکن میڈیا یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر اس میں بھی ناکام ہو گئے، اسے بھی برداشت کر لیا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں شہادت ہماری منزل ہے ایرانی، اور وہ کہتے ہیں ہم تو جنگجو ہیں، ہم تو اپنی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پہلے ایران پھر کوئی اور. قیادت رہے نہ رہے، ہمارے پاس ہر قیادت موجود ہے، تمام انتظامات کیے ہیں، ہمارا نظام ایسا ہے. ایران نے اب تک امریکہ نے اب تک پایا کیا؟ 21 دن ہو چکے ہیں، 22 دن. تو اس میں کیا پایا؟ نہ رجیم چینج کر سکا، نہ ایران سے ہتھیار ڈال سکا. تو امریکہ میں بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا اگر آخری جنگ بھی لڑ لی، آخری بم بھی بھیج دیے، آخری طیارے بھی 5 طیارے کہتے ہیں تیار کھڑے، اور اس میں لوڈ ہو رہا ہے بارود، بڑے بم، جس میں لاکھوں پاؤنڈ یا کلو بارود ہوگا. تباہی تباہی، آگ ہی آگ. لیکن کیا یہ ایران کے عزم کو، ایران کی موجودہ رجیم کو شکست دے سکیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. یورپ بھی یہی پوچھ رہا ہے، امریکن میڈیا بھی یہی پوچھ رہا ہے، امریکن سینیٹر بھی یہی پوچھ رہے ہیں، اور دنیا بھر سے یہی آواز آ رہی ہے. کیوں؟ کہ عالمی پینک بٹن آن ہے، ہر طرف پریشانی، خوف و ہراس، ڈر کہ کیا بنے گا دنیا، کیا دنیا اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، کیا تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے، روس اور چین اس میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، امریکہ بہادر کہاں جائیں گے، اسرائیل کہاں جائے گا. تو یہ سارے سوالات جو ہیں. اور لیکن ایک سرفراز شاہ صاحب ہے، روحانی اسکالر ہیں، وہ انہیں نے بھی پیش گوئی کر دی ہے کہ نہیں، پاکستان دباؤ میں ہے، دباؤ میں رہے گا، پاکستان رابطے میں ہے ایران سے اور ساتھ ترکیہ کے ساتھ، کوشش کر رہا ہے اپنا بھرپور کردار، اور یہ جنگ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر دے گی، اور مسلمان ممالک کو یہ یاد دہانی کرا رہی ہے کہ تم اپنا دفاع مل کے کرو، ورنہ کوئی تمہیں سنبھالنے نہیں آئے گا. امریکہ بہادر نے، اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا کہ لڑائی ان کی چھیڑی انہوں نے، نقصان آپ کو ہوا، لہٰذا اپنا راستہ خود نکالو. یہ مسلم ممالک کو جگانے کے لیے کافی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا جو احترام اور عزت بڑھے گی، اور پاکستان اس سلسلے میں سارے دباؤ برداشت کر کے اپنا اہم مرکزی کردار ادا کرے گا، کیونکہ اسلامی دنیا کی یہ واحد ایٹمی طاقت ہے.
تو ایک اچھی بات ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی دے، پاکستان کو کامیابی دے، پاکستان کے عسکری اور سیاسی قیادت کو عزم و ہمت دے، تاکہ یہ معاملات بھی حل کر سکے، وہ اپنا کردار بھی ادا کر سکے، اور مستقبل میں پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو، تاکہ اس کی عوام کو وہ ریلیف جو اس کا حق ہے، جو ابھی تک نہیں مل سکا، وہ مل سکے۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔